میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ ایک بار سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کے باشندوں کو مکتوب روانہ کیا کہ حمص کے فقراء اور محتاجوں کی لسٹ بھیجی جائے۔ جب وہ مطلوبہ فہرست امیر المومنین کی بارگاہ میں پہنچی تو اس میں سب سے پہلا نام حمص کے نگران یعنی حاکم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، محتاجوں کی لسٹ میں۔ امیر المومنین کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہم تو انہیں بڑا مناسب وظیفہ دیتے ہیں، اس کے باوجود یہ محتاج اور مساکین کی فہرست میں ہے۔ آپ کے استفسار پر بتایا گیا کہ آپ جو کچھ یہاں سے ان کے لیے روانہ کرتے ہیں وہ اپنے پاس نہیں رکھتے، محتاجوں اور فقیروں کو کھلا دیتے ہیں۔ امیر المومنین نے جو حمص سے آئے ان سے ان کے رویے کے بارے میں پوچھا کہ تمہارے جو حاکم ہیں حضرت سعید بن عامر، ان کے بارے میں تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں؟ تو کہتے ہاں، ہمیں 4 عادتوں پر بڑا اعتراض ہے۔ فرمایا کیا؟ عرض کیا حضور، ایک بات یہ کہ وہ جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں دن چڑھنے کے بعد آتے ہیں، ارلی مارننگ نہیں آتے، دوپہر کو آتے ہیں۔ دوسری بات، رات کے وقت وہ ملاقات نہیں فرماتے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے وہ کسی سے نہیں ملتے، ہم کوشش بھی کریں ملاقات نہیں ہوتی۔ چوتھا اعتراض یہ ہے کبھی کبھی ان پر بے ہوشی کا طویل دورہ پڑ جاتا ہے۔ امیر المومنین نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے جب ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے اہل حمص کی شکایت کے بارے میں وضاحت چاہی کہ لوگ تمہارے بارے میں یہ 4 اعتراض کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو غور سے۔ آپ کہتے ہیں کہ گھر سے میں دیر سے اس لیے نکلتا ہوں، چاشت کے وقت نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا کوئی خادم نہیں ہے۔ وہاں کے حاکم ہیں، گورنر، کہتے میری بیوی بیمار ہے، لہذا فجر کے بعد دن چڑھنے تک گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں۔ کہتے رات کے وقت لوگوں سے اس لیے نہیں ملتا کہ دن بھر لوگوں کی خدمت سر انجام دیتا ہوں، رات کا وقت میں نے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر رکھا ہے، ساری رات رب کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہوں۔ تیسری بات کہ میں مہینے میں ایک دن اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس کپڑوں کا صرف ایک جوڑا ہے جسے میں مہینے میں اس دن دھوتا ہوں، خشک ہونے پر پہن لیتا ہوں، لہذا اس دن میں لوگوں سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اے تھوڑی تھوڑی بات پر رنجیدہ ہو جانے والو، اے تھوڑی تنخواہ پر شکوہ کرنے والو، اے اللہ کی بارگاہ میں واویلا کرنے والو، سنو، ہمارے اسلاف کے پاس تو پہننے کو جوڑا بھی ایک ہوتا، اپنا نام مسکینوں کی فہرست میں لکھتے تھے، مگر رات پھر بھی عبادت میں گزرتی تھی۔ میری اور آپ کی راتیں کن کاموں میں گزر رہی ہیں، غور کیجئے۔ چوتھی بات کہتے جو مجھ پر کبھی کبھی بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے شہید کیے گئے تھے، میں اس وقت حالت کفر میں تھا۔ مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے مجھے دل پر چوٹ لگتی ہے، سینے سے ایک ہوک سی اٹھتی ہے کہ کاش میں اس وقت اسلام لا چکا ہوتا اور ان کے دفاع کی کوشش کرتا۔ امیر المومنین، جب مجھے ان کی جب بھی یاد آتی ہے مجھ پر رنج و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، میرے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں، اس لیے میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شدت سے روئے کہ آپ کی ہچکی بن گئی۔ حضرت سیدنا سعید بن عامر کا وصال ہو جانے کے بعد بھی جب ان کا تذکرہ ہوتا فاروق اعظم پر شدید گریہ طاری ہو جاتا، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے۔ ایک بار صحابہ کرام علیہم رضوان جمع ہوئے اور ایک دوسرے کی خواہش پوچھی کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا کہ میری آرزو ہے میرے پاس ایک لشکر ہو اور اسے لے کر میں دشمنان اسلام سے جہاد کروں۔ دوسرے صحابی نے کہا میرے پاس بہت سارا مال ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ سنو فاروق اعظم کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں میری آرزو ہے کہ میرے پاس سعید بن عامر جیسا کوئی نگران ہو، میرے پاس سعید بن عامر جیسا کوئی نگران ہو جسے میں مسلمانوں کے امور کا والی بنا دوں۔ ایسا خوف خدا والے تھے وہ، ایسی رب کی رضا والے تھے وہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں اور آپ، ہمارا توکل پر ہمیں بیان کرنا آتا ہے، اخلاص پر ہم سے گھنٹوں بات کروا لو، خوف خدا پر ہم سے اچھا بیان
مگر ہمارا اپنے اندر کتنا خوف خدا ہے. میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.